اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 113 109 سے 113. پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں قیامت کی منظر کشی ہے. ارشاد ہوتا ہے یوم یجمع اللہ الرسول، وہ دن کہ جب اللہ اپنے رسولوں کو جمع کرے گا. فیقول، اور ان سے کہے گا ماذا اجبتم، کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا. یعنی جو لوگ تھے ان کا رسپانس تمہاری طرف کیسا تھا. تم نے تو اپنی دعوت دی، تم نے تو اپنا پیغام پہنچایا، تمہیں رسپانس کیسا ملا. قالو، تو وہ جواب میں کہیں گے لا علم لنا، کہ پروردگار ہمیں کوئی علم نہیں. انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے. اس میں ایک تو انکساری ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ بہرحال مخلوق ہونے کی حیثیت سے، چاہے وہ مخلوق کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، خالق کے مقابلے میں انہیں یہ اظہار عبودیت کرنا بھی چاہیے کہ وہ کہیں کہ مالک تو ہی جانتا ہے کہ کیا معاملہ تھا، ہم نے تو بس پیغام پہنچا دیا، باقی دلوں کا حال جاننے والا تو ہی ہے. غیب کا جو علم خدا کے ذریعے سے انبیاء کو ملتا ہے، چاہے وہ جز ہو یا کل ہو، جتنا بھی ہو، مگر وہ ظاہر خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور خدا سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ پوچھنے کا مقصد بھی کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہی کہ اس کا اظہار دوسروں کے سامنے ہو جائے، دوسرا یہ کہ انبیاء کی جو محنت ہے ان کی دوسروں کے سامنے قدردانی ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے وہ جو منکرین تھے وہ ایکسپوز ہو جائیں. تو یہاں پر انبیاء سے جب پوچھا جائے گا تو وہ اسی طریقے سے عرض ادب خدا کی بارگاہ میں کریں گے. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اس قال اللہ، کہ وہ وقت جب خدا کہے گا یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی علیکہ، میری نعمت کو جو میں نے تم پر نازل کی ان کو یاد کرو. وعلی والدتک، اور تمہاری ماں پر بھی جو میں نے نعمت نازل کی اسے یاد کرو. اذ ایدتک بروح القدس، کہ جب میں نے تمہاری مدد کی بلکہ تائید کی روح القدس کے ذریعے سے. یہ روح القدس کون ہے؟ ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام ہی کا ایک اور نام روح القدس ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ روح القدس ایک مستقل فرشتہ ہے جو جناب جبریل علیہ السلام سے بھی بالاتر مرتبہ اور مقام رکھتا ہے. تکلم الناس فی المہد وکہلہ، کہ تم نے گفتگو کی، تم گفتگو کرو گے لوگوں سے جھولے میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی. جھولے سے مراد ماں کی گود، کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آیا بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے سامنے انہوں نے ماں کی گود سے کلام کیا، اور جناب مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کا بھی اعلان کر دیا اس طرح سے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اللہ کے بندے ہونے کا بھی اعلان کیا اور خدا کے منتخب بندے ہونے کا اعلان کیا. تو یہاں پر جو جھولے کا ذکر ہے یا گود کا ذکر ہے وہ تو واضح ہے، مگر ادھیڑ عمر سے کیا مراد ہے؟ جبکہ 40 برس کی عمر میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی آنکھوں سے مخفی کر دیا گیا اور انہیں پردہ غیبت میں رکھا گیا. اس کے ذریعے سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پھر سے دنیا میں آئیں گے، اور یہ جب واپس آئیں گے ان کا ظہور ہوگا حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد ان کی عمر وہی ہوگی جو ایک ادھیڑ عمر شخص کی ہوا کرتی ہے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور اب خدا اپنی نعمتوں کا ذکر یہاں سے مسلسل کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے تمہیں علم دیا کتاب کا، والحکمت، حکمت کا، والتوراۃ والانجیل، توریت اور انجیل کا، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور وہ کہ جو تم مٹی سے مورت بنا لیتے تھے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی مورت، بے اذنی، یہ میرے اذن سے تم کرتے تھے، فتنفخ فیہا، پھر اس کے اندر تم پھونک مارتے تھے، فتکون طیرن بے اذنی، تو وہ مورت جو تھی وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، یہ میرے اذن سے ہوتا تھا.
وتبرئ الاکمہ، اور تم پیدائشی اندھے کو بینائی دیتے تھے، والابرص، اور کوڑ کے مریض کو شفا دیتے تھے۔ یہ بھی کیسے ہوتا تھا؟ بے اذنی، یہ بھی میرے اذن اور میری اجازت سے ہوتا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تم مردہ کو جلا دیتے تھے، زندہ کرتے تھے، یہ بھی میری اجازت اور میرے اذن سے ہوتا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک لیا کہ وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم ان کے سامنے روشن نشانیاں، معجزات لے کر آئے۔ فقال الذین کفروا، تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، منہم، ان میں سے، انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یعنی معجزے کو جادو سے تعبیر کیا اور حقانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہیں کیا۔ تو اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ لوگ محض آرائی کے لیے اور قتل کرنے تک کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالآخر ان سازشوں سے محفوظ رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 111 کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی حواریین کی طرف، یہاں پر وحی سے مراد پیغام ہے، چاہے وہ دل میں قلبی القاء یا الہام کے طور پر ہو، جیسے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا، یا ہدایت فطری کے طور پر جیسے کہ شہد کی مکھی کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وحی کی لفظ جو یہاں پر استعمال ہوئی ہے یہ بالواسطہ ہو، یعنی پیغمبر کے ذریعے سے جو حکم ربانی انہیں پہنچایا گیا وہ رسولوں کے ذریعے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان تک پاس آن کر دیا گیا۔ مگر بہرحال یہاں پر جو وحی کا لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے نہ اس اصطلاح کے معنی میں کہ جو نبیوں سے مخصوص ہے، جو وحی شریعت یا وحی احکام دین جو ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ نبیوں سے اور رسولوں سے مخصوص ہے، مگر اس کے علاوہ یہ لفظ جو ہے اپنی عمومیت رکھتا ہے اور لغوی معنی میں استعمال کرتے ہوئے اسے کسی دوسرے کی طرف کسی القاء اور کسی دوسری طرح کے اشارے یا ہدایت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ جب میں نے وحی کی حواریین کی طرف، حواری ہوئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، آپ ان کو اصحاب کہہ لیجئے، کہ ان آمنوا بی و برسولی، کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ قالو، تو انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، وشہد، اور تو بھی گواہ رہنا کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، باننا مسلمون۔ اس قال الحواریون، اور جب حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ، حل یستطیع ربک، کہ کیا آپ کا پروردگار یہ قدرت رکھتا ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہمارے لیے آسمان سے خوان نعمت اتارے، یعنی ایک ایسا دسترخوان کہ جس کے اوپر کھانے چنے ہوئے ہوں وہ ہمارے لیے نازل کرے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر پھر تھوڑا گستاخی والا انداز ہے، آپ کا رب کیا اس بات کی قدرت رکھتا ہے، یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا تمسخر موجود ہے۔ قالت اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے غضب سے بچو اگر تم مومن ہو۔ قالو، تو انہوں نے کہا نرید ان ناکل منہا، کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم، اور ہم یہ جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس کے اوپر گواہ بھی بن جائیں، یعنی وہ مائدہ یا وہ خوان جو ایک دفعہ نازل ہوگا تو ہم پر نازل ہو جائے تو ہم بعد والوں کو بھی گواہی کے ذریعے سے متوجہ کریں کہ ہمارے سامنے ایسا معجزہ ظاہر ہوا تھا۔ یہ جو مائدہ کا ذکر ہے، جو دسترخوان نعمت کہہ لیجئے، کھانے پینے کا دسترخوان، اسی لفظ کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ مائدہ پڑا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا، آیت نمبر 114 میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے صفحے پر ہے، اس پر کل بات ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔